بسم اللہ الرحمن الرحیم جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا سیشن گرداب کے نام سے تھا، اسے بھنور بھی کہتے ہیں۔ یہ پانی میں اس کی تصویر دیکھی جا سکتی ہے، کہیں گوگل پہ آپ لکھیں واٹر پول تو آپ کے سامنے تصویر آ جاتی ہے جس میں پانی گول گھوم رہا ہے۔ موویز میں ہم نے بڑا کامن دیکھا ہے، ایک ایسا گرداب سا ہے اور وہ گرداب جون سا وہ شپ کو، کشتی کو جون سا اجاڑ کے رکھ دیتا ہے، تباہ کر دیتا ہے۔ دراصل یہ ٹاپک جون سا ہے، میں ہمیشہ ایک مثال ایسی کوئی چیز لے لیتا ہوں، کوئی لفظ ایسے الفاظ لے لیتا ہوں جو تھوڑے سے ویگ ہوتے ہیں، اس کے پیچھے ہی ہمارے معنی اور سارے ایجنڈے کو ہم نے چھپایا ہوتا ہے کہ اصل میں گفتگو ہماری ہے کس موضوع پہ۔ ہماری آج کی جو ساری گفتگو ہے وہ اگر آپ زندگی گزاریں تو آپ کو بے شمار ایسے زندگی میں لوگ ملیں گے، اپنے معاشرے، اپنے خاندان، اپنے محلے، اپنے علاقے، جو کہ بڑا شدید زوال کا شکار ہو جاتے ہیں۔ بندہ حیران ہوتا ہے، چوہی صاحب کبھی بڑے شاندار انسان تھے، اور میاں صاحب کیا بات تھی ان کی، اور جناب یہ کیا بات تھی ان کی، کس اعلیٰ درجے کا ان کا سارا لیونگ تھا، سارا کچھ تھا۔ پھر وہ دیکھنے میں آتا ہے کہ جناب سارا کچھ آہستہ 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 اجڑتے اجڑتے پتہ لگا وہ ساری نوابی ختم ہو گئی اور ایک اچھا خاصا بندہ جون سا ہے وہ تباہ و برباد ہو گیا۔ اچھا، پھر اسی طرح آپ نے یہ بھی مثالیں دیکھی ہوں گی، ایک صاحب اچھے خاصے عزت دار تھے اور ہوتے ہوتے ایک ایسا وقت آ گیا کہ ان کی عزت کی بھی دھجکیاں اڑ گئی۔ اچھا، ایک صاحب کا مال اسباب، مال گودام جسے کہتے ہیں پنجابی میں، یعنی کہ گھر بار بیوی بچے سارا کچھ تھا، ایک ایسا وقت آیا ساری باغی ہو گئے اور وہ صاحب جو ان سے ہیں وہ اکیلے کسی اولڈ ہوم میں پڑے ہوئے ہیں یا پھر وہ بھیک مانگ رہے ہیں۔ میں نے کسی اپنے لیکچر میں یہ واقعہ بتایا تھا اور یہ واقعی میری سچی روٹین تھی۔ میں لاہور کے بے شمار ایسے سٹاپس پہ گاڑی لگا کے بوڑھے بوڑھے بابوں کے میں نے انٹرویو لیے ہیں، بھیک مانگنے والوں۔ یہ بہت بڑا کیس سٹڈی ہوتے ہیں، یاد رکھیے گا، کیس سٹڈی جو ہے نا، اور کیس سٹڈی سے نتیجے نکال لینا، یہ دانش اصل ہے۔ یہ جیسے مکھی جون سی ہے وہ شہد اکٹھا کر لیتی ہے پھولوں سے، آپ اگر کیس سٹڈی سے ارد گرد کے واقعات سے آپ کنکلوژنز نکال لیتے ہیں، رولز بنا لیتے ہیں، آپ کے پاس ایک وزڈم آ جاتا ہے کہ ایسا ہوتا کیوں ہے، تو پھر آپ کی زندگی بڑی آسان ہو جاتی ہے۔ میں دوسرے لفظوں میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ دنیا میں بے شمار لوگ ناکام ہو رہے ہیں تاکہ آپ ناکام نہ ہوں۔ جملہ بڑا امپورٹنٹ ہے جی۔ دنیا کے اندر بے شمار لوگ اپنی بے وقوفیوں، اپنی غلطیوں، اپنی کوتاہیوں سے بتا رہے ہیں یہ نہ کرنا نہیں تو اجڑ جاؤ گے۔ ہمارا آج کا ٹاپک یہی ہے، اور وہ کون سی غلطی ہیں اس کے حوالے سے، پھر ایسا ہوتا کیوں ہے یہ بھی ہمارا سوال ہے، پھر اس سے بچا کیسے جا سکتا ہے، اور کیا صرف انہی کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ ہم زندگی میں اللہ جب ہمیں پیدا کرتا ہے تو ہم بڑے کمزور ہوتے ہیں، ہمارے اندر بے شمار بیماریاں بلٹ ان ہوتی ہیں۔ مثلا شاید آپ کی اطلاع میں ہو، میڈیکل سائنس کا اسٹوڈنٹ جانتا ہو کہ جو ٹی بی ہے وہ ہمارے اندر ہر وقت ہوتی ہے، اس کے جو جرمز ہیں وہ کہیں نہ کہیں پاک ہوئے اندر، کہیں فریز ہوئے پڑے ہوتے ہیں۔ زندگی میں کبھی بھی آپ کی امیونٹی ویک ہوتی ہے تو ٹی بی ایکٹیو ہو جاتی ہے، شاید آپ کو پتہ ہے۔ آپ اگر بہت لمبی فلائٹ لیں نا، اس لمبی فلائٹ سے پہلے ویکسینیشن کر دی جاتی ہے۔ اچھے ڈیولپ کنٹریز میں ایسا ہو رہا ہے، انہیں پتہ ہے کہ اگر یہ لاہور سے نیو یارک کی فلائٹ ہے، اتنی فلائٹ کے بعد جتنا تھکاوٹ ہونی ہے اور امیونٹی نے جتنا ڈاؤن ہونا ہے، اس کو کوئی بیماری لگے گی۔ اسے ویدر چینج کی وجہ سے بھی کہتے ہیں۔ اصل میں ویدر چینج جو سب سے پہلا امپیکٹ لاتا ہے وہ آپ کی امیونٹی کو ویک کر دیتا ہے، اور وہ ویکنس جون سی ہے وہ ظاہر ہو جاتی ہے بیماری کی شکل میں۔ یاد رکھیے گا، ہم سب ہر شعبے میں تھوڑے تھوڑے کمزور ہوتے ہیں۔ یہ تو میں نے ایک فزیکل اسپیکٹ بتایا، ہماری جذباتی طور پہ بھی ایک اسٹرینتھ ہوتی ہے۔ بعض لوگ ایک چھوٹی سی گوری برداشت نہیں کر سکتے، بعض لوگ ایک چھوٹی سی بات برداشت نہیں کر سکتے، بعض لوگ نہ برداشت نہیں کر سکتے۔ چند دن پہلے ایک صاحب ملے، انہوں نے کہا جب بھی کوئی ورڈ ٹینشن یوز کرتا مجھے ہو جاتی ہے۔ میں کہا کتنا ٹائم؟ کہتا سیکنڈ لگتا ہے۔ تو میں نے کہا پھر ٹینشن کی بات نہیں کرنی، کہتا مجھے ہو گئی ہے، فریکشن آف سیکنڈ مجھے ہو گئی ہے۔ اب اس کے ہم سائیکالوجی میں سے کہتے ہیں اس کے مائنڈ میں ٹینشن کا ورڈ اینکر ہوا یعنی جیسے ہی وہ ہوتا ہے وہ طاری ہو جاتا ہے اس کے اوپر، اس ورڈ سے اس کے اوپر ساری کی ساری ٹینشن طاری ہو جاتی ہے۔ ہمارے یہ کئی طرح کے ویک ایریاز ہیں، فزیکلی کچھ ہے، جذباتی طور پہ کچھ ہے، کئیوں کو غصہ، کئیوں کو پیار بڑا آتا ہے۔ آپ کو کئی لوگ ملیں گے وہ ہر چیز سے پیار کر بیٹھتے ہیں، انہیں اپنی گاڑی سے بھی بیوی والی محبت ہوتی ہے، انہیں موٹر سائیکل بھی چیتی لگتی ہے، انہیں اپنا بکرا بھی جون سا ہے وہ بھائی لگتا ہے، ہر چیز میں ایموشن ڈالتے ہیں۔ میں نے لوگوں کو گھر چینج کرتے ہوئے روتے دیکھا، میں کہتا ہوں گھر کوئی اتنی بھی ایموشنل چیز نہیں، ایک دو دفعہ ہو سکتا ہے، شروع میں پتہ نہیں ہوتا اس میں ایموشن ڈالے ہوئے ہیں آپ نے۔
لوگوں کو میں نے دیکھا جی وہ اپنی چھوٹے چھوٹے ڈریسز اور چیزوں کے ساتھ ایموشن جوڑ لیتے ہیں کہ وہ ہمارے دادا کا کوٹ تھا، دادا نے تب پہنا تھا جب دادی جونسی ہیں پہلی دفعہ گھر میں آئی تھی شادی، اتنے ایموشنز جوڑے ہوئے ہیں۔ ہم ایموشنلی ویک ہو سکتے ہیں لو کے اعتبار سے، غصے کے اعتبار سے، برداشت کے اعتبار سے۔ اسی طرح ہم ذہنی طور پہ بعض لوگ کمزور ہوتے ہیں، انہیں کوئی بات سمجھائی جو انہیں پک نہیں وہ کر سکتے۔ یاد رکھنا ذہن کی سب سے بڑی شناخت دو ہیں۔ ذہانت کی شناخت، ایک یہ کہ ذہانت پروڈیوس کرتی نتائج۔ ایک بندہ کہتا ہے جی میں بڑا ذہین ہوں، میں کہتا ہوں جی نتیجہ، کہتے جی گلا سن لو میرے کو، میں کہتا ہوں جی باتیں نتیجہ نہیں ہوتی، اس کے اثرات اور رزلٹس آپ کے ارد گرد نتیجہ لے کر آتے ہیں۔ اچھا اگلی بات، ایک بندہ کہتا ہے جی میں جو انسان ہے جی میں بڑا ذہین ہوں لیکن یہ بات نہیں مجھے سمجھ آ رہی، اس کا مطلب ہے وہ ذہین نہیں ہے۔ جو ذہین بندے ہوتے ہیں ان کی پک پاور بڑی اچھی ہوتی ہے، وہ فوری طور پہ کسی بھی سچویشن میں سے پک کر لیتے ہیں، وہ کسی بھی بات کو پک کر لیتے ہیں، وہ کسی بھی چہرے کو، اس کے ڈیل ڈول ہر چیز کو دیکھ کے فوری طور پہ اندازہ لگا لیتے ہیں۔ پنجاب میں کہتے ہیں اس کو پا کر دیتے ہیں، گاہک انسان ہوتے ہیں۔ ذہانت ہمیشہ وہ بھی ظاہر ہوتی ہے۔ بعض لوگ ذہنی طور پہ کمزور ہوتے ہیں۔ اچھا بعض لوگ جون سے ہیں ان کے اندر میچورٹی نہیں ہوتی۔ میچورٹی بھی کس میں ہے؟ سوشل میچورٹی، ملنا کیسے ہے، اٹھنا کیسے ہے، آداب کیا ہے، نشست کیا ہے، تعلق کیسے رکھنے ہیں، پرمپرا کیا ہے، روایت کیا ہے، ریت کیا ہے، علاقے کے مطابق کیا ہے، یہ ان کے اندر پک کرنے کی اور اڈاپٹ کرنے کی اور پرفارم کرنے کی صلاحیت نہیں ہوتی۔ سر یہ ہمارے کئی طرح کے ویک ایریاز ہماری زندگی میں پڑے ہوتے ہیں۔ سر ہوتا کیا ہے، مزے کی جو سب سے خوبصورت بات ہے کہ بعض لوگوں کا یہ کوئی ایسا ویک ایریا وہ بہت عرصے تک ویک ایریا رہنے کی وجہ سے گرفت سے باہر ہو جاتا ہے۔ مثلا ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ 2 کلاس کے بعد 3 کلاس آتی، 3 کے بعد 4 آتی، 4 کے بعد 5 آتی۔ اب ہوا یہ عمر تو بڑی ہو گئی لیکن اندر میں کوئی کلاس مس ہو چکی ہے، شاید جذبات کے حوالے سے، شاید انٹلیکچوئل ہونے کے حوالے سے، شاید اسیس کرنے کے حوالے سے، پا کرنے کے حوالے سے، میچورٹی کے حوالے سے کچھ نہ کچھ مسنگ ایلیمنٹ ہے۔ اب وہ مسنگ ایلیمنٹ کیا کرے گا؟ وہ ظاہر ہونے لگ پڑے گا، کئی شکلوں میں ظاہر ہوتا ہے۔ کئی لوگ شائع ہوتے ہیں، انہیں کہا جائے کرو وہ کہیں گے نہیں میں نہیں کر سکتا، انہیں کہو جی بتائیں وہ بتا نہیں سکتے، انہیں کہا جی شیئرنگ وہ شیئرنگ نہیں کر سکتے، ان کا پھول لگایا جائے تو پھول بڑا اچھا لگتا ہے، ہوتا ہے نا یونیورسٹیوں میں پھول لگتے ہیں، ہمیشہ شائع انسان کا بڑا اچھا پھول لگے، شائع ہوتا ہے وہ، جو بریو ہے نا اس کا پھول نہیں لگایا جا سکتا، مزہ نہیں آتا۔ تو سر یہ جو ویک ایریاز ہیں ہمارے، یہ ویک ایریاز کسی وقت میں رنگ دکھانے لگ پڑتے ہیں۔ جیسے خدا نہ خواستہ آپ کی امیونٹی ایک وقت میں ویک ہوئی، وہ جو اندر کے سارے جرمز تھے وہ حاوی ہوئے، آپ بیمار ہو گئے۔ اسی طرح آپ کے اندر کوئی نہ کوئی ایسا سخم، کوئی نہ کوئی ایسی کمی جو آپ کی گروتھ، آپ کے ماحول، آپ کی جو نرچرنگ تھی، آپ کی جو ڈیولپمنٹ تھی اس میں کہیں ادھوری رہ گئی۔ اس ادھوری رہنے کی وجہ سے زندگی کے چیلنج آئے، چیزیں آئیں، اٹریکشنز آئیں، پازیٹیوٹی آئی، نیگیٹیوٹی آئی، آپ کہیں نہ کہیں پھسل گئے۔ اور وہ پھسلنا کیا تھا؟ دراصل آپ کی نااہلیت تھی، کیونکہ اہل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ زندگی کے زیادہ تر ایریاز میں بہتر نتائج دے رہے ہوں گے۔ یاد رکھیے گا اہلیت کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ آپ ہر ایریے پہ بہتر کام کریں گے۔ پروفیشنلی گڈ پروگرس ہو رہی ہے، 5 سال میں پہلے کیا تھے کہاں پہنچ گئے، امپرومنٹ ہو رہی ہے۔ سوشلی پہلے کوئی جانتا ہی نہیں تھا، لوگ جاننے لگ پڑے، اس کا مطلب ہے کچھ سوشل جینیس ہے، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ حوصلہ پیدا ہو گیا، آپ نے کہا یار 4 بندوں کو اکٹھا کرو، چائے پلاتے ہیں، گپ لگاتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں، یار کل آ جائیں کھانا میری طرف کھا لیں۔ حوصلہ پیدا ہوگا، پتہ لگا کیپیسٹی بلڈ ہوگی ہاتھ کھلا کرنے سے، پتہ لگا ڈریسنگ کی سینس پیدا ہوئی، پہلے نہیں تھی، اب پتہ لگا پہننا کیا ہے، کس کے ساتھ کیا پہننا ہے، کب پہننا ہے، پرفارم کیسے کرنا ہے پہن کے، چیزیں آپ کو پتہ لگنے لگیں۔ اب یاد رکھیے گا جب بھی آپ کی زندگی کے کسی ایریے میں ویکنس رہ جائے اور وہ ویکنس ظاہر ہونے لگ پڑے تو وہ ظاہر ہوتے ہوئے آپ کو پہلے تو الارمنگ دیتی ہے، چھوٹے چھوٹے کرٹیسزم آنے لگ پڑتے ہیں۔ کوئی کہے گا شرم نہیں آتی آپ کو، کوئی کہے گا یار یہ کیسا بندہ ہے، آپ کے اندر گلٹ سا پیدا ہوگا، ایک چبھن سی پیدا ہوگی۔ یہ سارے سائنس اللہ کی بلیسنگ کے کہ آپ امپروو کر لیں۔ دیٹس وائی میری کتاب کے پیچھے جملہ لکھا ہوا ہے کہ زندگی کے ابتدائی ایام کی غلطیاں ہمیں پختہ کرنے کے لیے آتی ہیں تاکہ ہم ان سے لرن کریں اور لرن کرنے کے بعد ہم ادھر سے ٹھیک ہو کے باہر آ جائیں۔ دنیا میں عذاب سب سے بڑا ایک ہے، وہ یہ کہ بندہ ہو بھی غلط اور مانے بھی نہ کہ وہ غلط ہے۔
یہ جو گرداب ہے نا، گرداب میں زیادہ تر وہ لوگ ٹریپ ہوتے ہیں جن کے اندر یہ مادہ بہت زیادہ پایا جاتا ہے. کیا؟ بیوقوف ہونا اور سمجھنا عقل مند. واصف علی واصف کا سب سے خوبصورت جملہ فرماتے ہیں، اگر تمہاری اپنی عقل تمہاری اپنی زندگی کو آسان نہیں بنا رہی تو عقل مند ہونے سے توبہ کر دو. سر عقل آپ کی زندگی میں کہیں تو دکھے. اب جن لوگوں کے ساتھ یہ واہمہ پایا جاتا ہے، واہمہ کیا کہ جی ہم بڑے عقل مند ہیں، اچھا ایسا بندہ آپ کو سطحی طور پہ سنتا نظر آئے گا، واہ واہ بھی کر دے گا، آئے ہائے ہائے بڑی اچھی بات آپ نے کر دی، اس کی بات اندر نہیں جائے گی. اس کے اندر ایک اور شخص بیٹھا ہوا ہے جو دھکا لگا کے کہتا ہے نہیں یہ کچھ نہیں، جو مجھے پتا ہے وہ سب کچھ. یاد رکھیے گا ایسا بندہ اصلاح نہیں لے سکتا. قدرت بہت مہربان ہے، قدرت بہت شفیق ہے، قدرت بہت کریم ہے، لیکن یقین کیجئے گا جو خود بچنا نہ چاہے، جو خود بچنا نہ چاہے اور اوپر سے ضدی بھی ہو، اس کی بچت تھوڑی سی مشکل ہے. ایک ہے بچنا نہ چاہے لیکن ضدی نہیں ہے، لچک ہے، اس کی بچت ہے. یہ جملہ بڑا اہم ہے. ایک ہے بچنا نہ چاہے اور ساتھ ضدی بھی ہے، اکڑا بھی ہوا ہے، جسے کہتے ہیں غلطی کر کے اس پہ اکڑ جانا، ماننا ہی نہ، اسے جسٹیفائی کر دینا، بتانا کہ نہیں 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 یہ تو وقت کی ضرورت تھی، یہ تو میری مجبوری تھی. تو سر یاد رکھیے گا ایسے بندے کی اصلاح نہیں، ایسا بندہ گرداب میں ضرور پھنسے. اب مشہور گرداب کون سے؟ اس کے وہ ہمارے پنجاب میں ان کو بڑا کامن ڈسکس کیا جاتا ہے. اس میں سے المعروف سب سے بڑا گرداب ہے جوا. جوا کیا ہے؟ ایسا بندہ کامچور ہوئے گا، ویک ہوئے گا، اس کا محنت پہ بلیو نہیں ہوئے گا، وہ اپنا سارا بلیو لک پہ لے جائے گا. میرے ایک لیکچر میں نے بتایا تھا کہ ہمارا لک اور محنت دونوں پہ بلیو ہونا چاہیے. لک پہ بلیو، رحمت پہ بلیو ہے. محنت پہ بلیو کا مطلب ہے اللہ نے محنت بھی انعام کے طور پہ دی اور محنت کر کے پرفارم کر کے نتیجے لیے جا سکتے ہیں. ٹوٹلی لک پہ بلیو کرنے والا چانس لینے شروع کر دے گا، ٹیوے لگائے گا، بانڈ خریدے گا، جوا کھیلے گا. اور ہوگا کیا؟ ہوگا یہ، کیونکہ یہ ایک گرداب ہے، یہ بھنور ہے. ایک وقت ایسا آئے گا، پہلے ہاتھ گیا، پھر دونوں ہاتھ، پھر بندہ گیا، پھر سارا بندہ گیا، اور ایک وقت آئے گا پورا گھر اجڑ کے رہ جائے. اب ایک اشارہ آپ کو بڑا اہم بتا دوں جو میں شروع میں مس کیا ہے کہ آپ کو یہ لوگ کہتے ملیں گے میری قسمت ہی ایسی تھی. یہ مانیں گے نہیں ان کی غلطی ہے. یہ کریکٹر جب بھی آپ اس کا انٹرویو لیں گے نا یہ نہیں مانیں گے. یار قدرت دا دیکھو نا، ربا تیرے کام، کسی نو تار سٹیا بادشاہ بنا سٹیا، سانو فقیر بنا سٹیا. وہ اس طرف نہیں آئیں گے کہ اصل وجہ کیا ہے، وہ گرداب کون سا، بلکہ اس پہ کجن کج دیں گے. وہ اس طرف بات لے کر جائیں گے نہیں. اچھا کوئی لے کر جائے گا تو مائنڈ گھٹ جائے گا. پکی آپ کو نشانی بتا رہا ہوں. اگلی بات بتا رہا ہوں جی. اگلا جون سا گرداب ہے وہ ہے جن سے مخالف کی اٹریکشن، عورت. یہ عورت کے حوالے سے ویک ہے، مرد کے حوالے سے یہ ایریا بڑا خطرناک ہے. یعنی مرد کا یہ سب سے کمزور پہلو میں سے ایک بڑا پہلو ہے. وہ کیا؟ میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے، وہ ایک عورت یا کچھ عورتوں کے لیے اجڑ گئی، گھر تباہ. میرڈ لوگوں کی بات کر، بیوی بچے تباہ، دکانیں بک گئیں، گھر بک گیا، گاڑیاں بک گئی، سٹیٹس ختم ہو گیا، اور اس گلی میں غم جانا کے ساتھ جانا کی گلی میں تباہ و برباد ہو گئے کہ نہیں ہے. ملنگ ہو گئے. بڑے ملیں گے ایسے آپ کو ملنگ قسم کے لوگ، اور وہ کہیں گے جناب، وہ ایسے اداس شعر سنا کے کہیں گے کہ ایسے ہی ہوتا ہے، میری قسمت ہی ایسی تھی. سر یہ ویک انسان ہے، یاد رکھیے گا. یہ ایسا ویک انسان ہے جس کے پاس ول نہیں ہے. یاد رکھیے گا اس گرداب سے نکلنے کے لیے ول چاہیے. اور ول جون سی اللہ کا انعام ہے، ارادے کی طاقت، کہ آپ پختہ ارادہ کر کے کہہ رہے ہیں میں نے باہر آنا ہے. جب آپ ارادہ کر رہے ہیں، اچھا ویک انسان ارادہ کرے گا، ارادہ ٹوٹ جائے گا. مضبوط انسان ارادہ کرے گا پھر مڑ کے نہیں دیکھے گا. تیسرا بڑا معروف جو ان سا گرداب ہے ہمارے معاشرے میں پایا جاتا ہے وہ حضور والا ہے شراب، نشہ، جسے کہتے ہیں ایڈکشن. ایڈکشن کا خوفناک پہلو کیا ہے کہ اصل میں لگتا ہے ایسے بندہ نشہ کر رہا ہے. دوسرے لفظوں میں ہو کیا رہا ہوتا ہے، نشہ اس کو مجبور اتنا بناتا ہے کہ وہ ہر چیز کو بیچ کے پھر نشہ ہی کرنے لگ پڑتا ہے. اس کا مطلب پھر اگین ول ویک ہو گئی. ول اتنی ویک ہوئی. چند دن پہلے مووی آئی ہے، لوگوں نے بڑا اپریشیٹ کیا، کیا شاندار فلم ہے،
میں نے کہا لا حول ولا قوت یار، وہ انسان جو اپنی بیٹی کی دوائی لینے جائے اور اس دوائی کی بجائے شراب کی بوتل لے کر آ جائے، یار وہ کسی کا رول ماڈل نہیں ہونا چاہیے منٹو۔ اس کا مطلب ہے اتنا مجبور ہو گیا ہے وہ اپنی اس علت سے، اس خامی سے، کہ بیٹی بیمار پڑی ہے وہ نہیں دکھ رہی، لیکن شراب کی بوتل جون سی ہے وہ دکھ رہی ہے، اور بیٹی منہ کو آ کے پیار سے ہاتھ لگا رہی ہے۔ اس کا مطلب ہے اس کے اندر وہ جو صفت تھی انسان ہونے والی وہ کم ہونے لگ پڑی۔ حضور والا یہ گرداب بھی آپ کو اس معاشرے میں نظر آئے گا، لوگ نشہ کر کے نالیوں میں گرے نظر آئیں گے، لوگ نشہ کر کے سڑکوں کے کونوں پہ نظر آئیں گے، لوگ نشہ کرتے ہوئے آپ کو ایسے ایسے گندے انجیکشن استعمال کرتے نظر آئیں گے، آپ پریشان ہو جائیں گے۔ لوگ تباہ و برباد گھروں کو کر دیتے ہیں، اور یقین کیجیے گا بیویوں سے کہتے ہیں جاؤ کما کے لاؤ، جو مرضی کرو۔ اس طرح کی ورڈنگز میں نے سنی ہے۔ حضور والا گرداب، اور گرداب کیا ہے؟ دراصل گرداب کا مطلب ہے کہ آپ نے ایک ایسا اوبسیشن پال لیا، ناؤ دی ورڈ از سائیکالوجی ہے، اوبسیشن، اردو میں اس کو کہتے ہیں خبط، ایک پاگل پن، ایک ایسا جنون جو لا حاصل ہے۔ جملہ دھیان سے سنیے، ایک ایسا جنون جس کا نتیجہ کچھ نہیں ہے تباہی کے علاوہ۔ دنیا میں کئی طرح کے ایسے جنون ہیں جن کا نتیجہ کوئی نہیں ہے۔ اچھا اب چھوٹے چھوٹے گردابوں کی بات بھی کر لیں۔ ایک گرداب ہے، وہ ہے کئی لوگ ایڈکٹ ہوتے ہیں دوستوں کے، بھائی یار ہی ساڑھے یار نے، کوئی کچھ نہیں۔ اچھا ایسے سوسائٹی میں لوگ آپ کو ملیں گے اپنا گھر خراب کر بیٹھیں گے، بچوں کی طرف کوئی دھیان نہیں ہے، تھڑے آباد کیے ہوئے ہیں، مجلسیں آباد ہیں، چائے کے کپ آباد ہیں، دہی پلے لے آؤ آباد ہے، سموسے گرم گرم لے آؤ آباد ہے، گھر جانا کوئی نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے؟ ایک گرداب میں پھنسے ہیں۔ وہ گرداب کیا ہے؟ سر یہ ساری چیزوں کو دیکھیں گے تو یہ نشے کی قسمیں ہیں، یہ ساری ایڈکشن ہے۔ اس میں جوا والا جون سا ہے، لک بلیور جون سا ہے، وہ بھی نشے کا عادی ہے، اس کو ایک ٹیسٹ ہے کہ کلک کر جائے۔ دوسری طرف آئیں پرسن ایڈکشن، عورت، پرسن ایڈکشن نشہ عادت۔ تیسرا آئیں نشہ، وہ تو ہے ہی نشہ۔ تو حضور والا یہ تینوں چاروں طرح کے نشے، یہ زیادہ تر ان گردابوں میں پھنسنے والے لوگوں کی بیسک ایٹریبیوٹس پہ لیکچر تھا۔ پہلا ایٹریبیوٹ میں نے بتا دیا، ول کے کمزور لوگ ہوتے ہیں۔ نمبر 2، اعصابی طور پہ بڑے کمزور ہوتے ہیں، ان کے اندر کوئی انٹلیکچوئل سینس بہت گرو نہیں کرتی، اندر سے ویک ہوتے ہیں، کھوکھلے ہوتے ہیں۔ تیسرا بزدل لوگ ہوتے ہیں۔ یاد رکھیے گا بہادر انسان ہمیشہ اپنی خامی پہ کھڑا ہو کے آگے نکل جائے گا۔ بہادر انسان ہمیشہ اپنی گندی خواہش کو ذبح کر لے گا، وہ کہے گا اس خواہش نے مجھے اجاڑا دینا ہے، اس خواہش نے میرے بچوں کو سڑکوں پہ لے کر آنا ہے، اس خواہش نے میری بیوی کو جون سا ہے معذرت کے ساتھ ایک ایسی عورت بنانا ہے جو قابل بیان بھی نہیں ہے۔ وہ اپنی خواہش کا گلا گھوٹ کے آگے نکل جائے گا۔ کمزور انسان سے راہ نہیں جائے گا، وہ کہے گا آج خواہش ہے، آج ہی تو مزہ ہے، آج ہی تو بادل ہے، آج ہی تو بادہ ہے، آج ہی جام ہے، آج ہی موسم ہے، آج ہی غمیں جانا ہے، اور آج ہی تباہی ہے۔ یہ جملہ بھی نوٹ کر لیجئے گا کہ خواہش ہی عاقبت بن جاتی ہے۔ پوری خواہش جون سی ہے پوری زندگی کو بدل کے رکھ دیتی ہے، آخرت کو بنا کے رکھ دیتی ہے، یا ایک ہی خواہش پوری زندگی کو اجاڑ کے رکھ دیتی ہے، عاقبت کو تباہ کر کے رکھ دیتی ہے۔ اب آگے چلتے ہیں۔ ایسے لوگ یاد رکھیے گا دراصل اللہ کو نہیں مانتے۔ اب سوال ہے یہ میں کتنی بڑی بات کہہ دی ہے، ذرا غور کیجئے گا۔ سر اللہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ کا مطلب یہ ہے کہ پوری کائنات میں پرستش کے لائق کوئی چیز نہیں ہے۔ یہ کمبخت کرتے کیا ہیں؟ یہ ایسی چیز کی پوجا کرتے ہیں جس سے تباہی ملنی ہے۔ سر دیکھیں کتنی بڑی ٹریجڈی ہے کہ ایک شخص پوج رہا ہو اور کس کو؟ اپنی تباہی کو پوج رہا ہو۔ ایک بندہ سب کچھ لگا دے، اپنا وار دے، وار کے ہر چیز تباہ کر دے، کس کے لیے؟ جس چیز سے حاصل ہی کچھ نہیں، نہ عزت، نہ پیسہ، نہ مال، نہ دنیا، نہ آخرت، نہ عاقبت۔ تو حضور والا ول کمزور، بہادر کوئی نہیں، بزدل۔ آگے اللہ پہ بلیو کوئی نہیں ہوتا۔ اللہ پہ بلیو، اللہ پہ ایمان رکھنے والا بندہ یاد رکھیے گا اس میں خوف خدا آ جاتا ہے، اس کے اندر ایک واپسی کا جذبہ ہوتا ہے۔ وہ کہتا ہے یار میں نے معافی مانگ لی، وہ دے دے گا۔ اس کو یہ بار بار خیال آتا ہے کہ یار میں مانا غلطی کر بیٹھا، لیکن یار معاف کرنے والے کے آگے غلطی کی کیا مجھے، اگر میں پلٹ جاؤں۔ یہی وجہ میرے استاد واصف علی واصف نے فرمایا کہ اس غلطی کا شکریہ ادا کرو جو تمہیں توبہ تک لے جائے۔ خوش بخت ہے وہ
جو غلطی کرے اور غلطی سے توبہ کر کے واپس آ جائے. بدبخت وہ جو غلطی کرے پھر غلطی پہ نازاں ہو اور پھر غلطی پہ قائم رہے اور واپسی نہ کرے. تو یہ جو آج کا ہمارا سیشن، اس کا یہ پہلو کہ کس طرح کے یہ لوگ ہوتے ہیں. اگلی بات بتا رہا ہوں، ان کو یہ وہم ہوتا ہے، میں نے بتا دیا، ان کو وہم ہوتا ہے یہ عقل کل ہے. ان کو یہ واہمہ ہوتا ہے کہ ان کے پاس عقل بڑی ہے، سمجھ بڑی ہے، ساری دنیا بے وقوف ہے، یہ کسی سے مت نہیں لے سکتے، ٹھیک ہے کہ نہیں. اور کہا جاتا ہے کہ جی اللہ سے مانگنا ہی ہے تو مت مانگو، مت مانگو. مت کیا عقل لگتا ہے مت نو والا نہیں ہے، مت عقل والا ہے، کہ اگر عقل اور سمجھ آ جائے. اگلی کوالٹی ان کی بتا رہا ہوں، ان کی پرسنالٹی کی. سر ان کو نفع اور نقصان کی سینس کم ہوتی ہے. اچھا یہ اصل میں ہوتی نہیں ہے، ختم ہو جاتی ہے. جب بھی آپ ایڈکٹ ہوتے ہیں نا کسی چیز کے، آپ کے نفع نقصان کا پیمانہ بدل جاتا ہے. آپ تباہی کو خوشی سمجھنے لگ پڑتے ہیں، آپ کو پتہ نہیں لگتا کتنا بڑا لاس ہو رہا ہے. آپ بچوں کے دل توڑ دیتے ہیں، بچوں کو خوار کر دیتے ہیں، بیگم کو جو ان سے ذلیل کرنے لگ پڑتے ہیں، اور ان عادات اور ان کاموں کی طرف خوشی محسوس کرتے ہیں جن سے حاصل کچھ نہیں. تو یاد رکھیے گا جو پرکھنے کی سینس ہے، اچھے اچھے لوگوں کو ایسے لوگ گوا دیتے ہیں. گواتے کیسے ہیں؟ گرداب میں ہیں. تو سر ایک اب اصل جو ہمارا لاسٹ حصہ ہے، ایک مشکل سا ٹاپک تھا، سماجی طور پہ اس کو کہیں ڈسکس نہیں کیا جاتا، میڈیا میں بھی ڈسکس نہیں کیا جاتا، لیکن بتانا چاہیے. بچنا کیسے ہے سر؟ ساری سٹنگ اصل میں ہوتی ہے کہ یار ہم میں سے بھی کوئی ہو سکتا ہے، یا سننے والا بھی کوئی ہو سکتا ہے. این ممکن ہے کوئی بیٹھا باہر سن رہا ہو اسی ویڈیو کو، اس کا یہ مسئلہ ہو، تو ہم اسے برا نہیں کہتے، ہم اسے انڈیکیٹ نہیں کرتے، ہم تو کہتے ہیں اس سے نکلا جا سکتا ہے. سر نکلنے میں نے دیکھا ہے وہ لوگ نکل جاتے ہیں. نمبر 1 سر جو التجا پہ سجدے میں سر رکھ دیتے ہیں کہ مالک مہربانی کر دیکھ میں اپنی خواہشوں سے ذلیل ہو رہا ہوں، مالک دیکھ میں آج تباہ ہو رہا ہوں، مالک رسوا ہو رہا ہوں. آپ کبھی جا کے گھر میں ترجمہ پڑھیے گا آیت کریمہ کا، آپ کو جتنی خوبصورت گرداب کی سمجھ وہاں سے آئے گی نا کہیں سے دنیا کہ اے میرے مالک میں اپنی خواہشیں، اپنی حرکتوں، اپنے آپ کی وجہ سے تباہی کی طرف چلا گیا. بے شک تو ہی غفور الرحیم ہے، بخشنے والا تو ہی. اگر میں خود کو دیکھوں تو میری خواہشوں نے اور میرے نفس نے مجھے تباہ کر کے رکھ دیا. تو ایک تو سر کوشش کریں کہ کبھی مالک کا دروازہ نہ چھوڑیں، کبھی سجدے سے پیچھے نہ آئیں. استاد فرمایا کہ خوش بخت وہ ہے جس کی پیشانی کو شوق ہے سجدے کا، پیشانی تڑپ رہی ہے کہ مالک میرا سر ہو، میں تیرے سامنے. غلطی بڑی سے بڑی غلطی لے کے اس بارگاہ میں چل جائے، معافی مل جاتی. اور ہمت مانگے، کبھی پھنس جائیں فوراً اوپر دیکھیں مالک مہربانی، بڑا بڑا پھنس گیا ہوں، تو مہربانی کر، تو نکال سکتا ہے میری، میں بڑا عاجز ہوں. نمبر 1 سر. نمبر 2 میرا ایسے لوگوں کو سجیشن ہے سر، اچھے بندے زندگی سے نہ نکالیں. اچھا بندہ اللہ کا انعام ہوتا ہے، ایسا بندہ جس کی بات کان سے دل تک جا سکتی ہے. کانوں میں بڑوں کی باتیں جاتی ہیں، جمعے کا خطبہ بھی جاتا ہے، دل تک نہیں جاتا. کئی دفعہ میں کہہ رہا ہوں ایسے بندے ضرور زندگی میں رکھیں جن کی بات کان سے دل تک چلی جاتی. سر کیا پتا کہ ایسا بندہ ایسے وقت میں نکال دے آپ کو. ہمیں ایک ایسی آواز، ایک ایسا شخص ضرور چاہیے ہوتا ہے جس کی سمجھ نہ بھی آئے تو کہنا مان لیں ہم اس کا. استاد کہا کرتا تھا نا، واضح فرمایا کرتے تھے کہ ایسا بندہ ضرور ہونا چاہیے جس کی بات منوان مان لینی میں آسانی ہو، اتنا یقین ہو یار یہ میرا نقصان نہیں سوچ سکتا، یہ میرا برا نہیں سوچ سکتا. تیسرا سر کوشش کیجئے، ایسے لوگوں کو میری گزارش ہے کہ سر کسی بھی طرف جائیں تو کانشیس ایکٹیو رکھیں یہ نتیجہ کدھر جا رہا ہے. یاد رکھیے کہ دلدل شروع میں دلدل نہیں اتنی خطرناک ہوتی، دلدل میں دنسا جائے تو بڑا خوفناک ہوتا ہے، دلدل میں تیزی سے انٹر ہو تو بڑا خوفناک ہوتا ہے. دلدل شروع میں بتا دیتی ہے، جب آپ کے ٹخنوں تک ہوتی ہے، پاؤں گھستے ہیں، گھٹنوں تک ہوتی ہے، یہ میں دلدل ہوں. خوبصورتی یہ وہیں پر پلٹ جائے، وہیں پر کانوں کو پکڑے، الٹے ہو کے دوڑ لگا دے کہ میں میری توبہ، یہ رستہ میرا رستہ نہیں. اگلا میری نصیحت سر، اپنی زندگی میں کو واضح مقصد لے کر آئیں. آپ کو اندازہ نہیں، اللہ کے بڑے بڑے انعاموں میں سے ایک انعام ہے با مقصد زندگی، شعور والی زندگی. مقصد اتنی خوبصورت چیز ہے کہ آپ موٹر وے سے جا رہے تھے، گاڑی آپ نے نیچے اتار لی، یہ تھا گرداب، ٹریک سے نیچے اتر گئے، لیکن چلتے چلتے اچانک یاد آیا ہو میں نے تو موٹر وے سے جانا تھا. آپ دوبارہ سڑک پہ چڑھ جائیں گے. سر جس کی منزل کوئی ہے نا وہ سڑک پہ نہیں چڑھے گا، وہ نیچے اتر جائے گا.
امپورٹنٹ چیز کیا ہے؟ جس نے کہیں جانا ہے، جس نے کوئی مقام اچیو کرنا ہے، جس نے کہیں پہنچنا ہے، جس کا کوئی ٹارگٹ ہے، سر وہ اتر کے بھی واپس جا سکتا ہے. لیکن جس کا ٹارگٹ ہی کوئی نہیں ہے اس کو بلاوا نہیں آئے گا، اس کو کال نہیں آئے گی آ جاؤ واپس. یہ بڑے بڑے لوگ بہکے ہوئے واپس ہوئے ہیں، تاریخ میں بڑے بڑے نام ہیں، ادب سے نام ان کے لیے جاتے ہیں، ٹریک سے اتر گئے، بلاوا آ گیا. اور بلاوے نے ایسا کمال کیا ہے کہ نالہ نیم شب مل گیا، تہجد لگانے لگ پڑے، بدلتے بدلتے جناب وہ آہو فگاں کا جواب آنے لگ پڑا. آتے آتے شاعری کے کتنے اچھے مسودے تیار ہو گئے. پتہ لگا فلسفی بہت بڑی ہو گئی، پتہ لگا نام ہی بہت بڑا ہو گیا، پتہ لگا محمد اقبال بن گیا. تو حضور والا یہ کمال حسن ہوتا ہے کہ جس کا رجوع ہے وہ واپسی کی طرف چل پڑتا ہے، مقصد والا انسان واپسی کی طرف چل پڑتا ہے. سر اگلا نقطہ جو ان سے، سر زندگی میں سیکھنا نہ چھوڑیں کبھی. لرننگ، مطالعہ، کتابیں، استاد، علم، کلاس روم. خوش بخت وہ ہے جو طالب علم ہے. خوش بخت اس لیے ہے کیونکہ یاد رکھیے گا انفارمیشن، نالج، وزڈم آپ کی زندگی کو نکھار دیتا ہے، خوبصورت کر دیتا ہے. آپ فائن ہو جاتے ہیں، آپ کو پتہ لگ جاتا ہے کہ یار اگر یہاں سے شروع کیا یہ ادھر نکل جاؤں گا، یہ غلطی ہے یہ تو یہاں پہنچ جائے گی. ٹھک ٹھک جیسے ازبر نہیں ہوتا، پہاڑا یاد ہوتا ہے. آپ کو پتا ہوتا ہے یار اس قسم کی غلطی یہاں تک لے جاتی ہے، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اس قسم کی غلطی پینڈا کھوٹا کر دیتی ہے، اس قسم کی غلطی ڈی ٹریک کر دیتی ہے، اس قسم کی غلطی ساری کیتی کرائی خوہ میں پھینک دیتی ہے، اس قسم کی غلطی جون سی ہے اجاڑ کے رکھ دیتی ہے، اس قسم کی غلطی گھر تباہ کر دیتی ہے، اس قسم کی غلطی کاروبار تباہ کر دیتی ہے. جیسے میں کہتا ہوں ہمیشہ لیئر کو اور کاروبار کو علیحدہ رکھنا چاہیے. اپنے مزے کو علیحدہ کر دو، انجوائے کرنے کو کبھی کاروبار میں انٹر نہ کرو. خوشی کو انجوائے، دوستوں کے گروپ کو. میں نے دیکھا لوگ جو اپنے کاروباروں میں دکانوں پہ دوستوں کو زیادہ آباد کرتے ہیں نا ان کے کام ختم ہو جاتے ہیں. پروفیشنل لائف پروفیشنل ہونی چاہیے، پروفیشنل انسان پروفیشنل ہونا چاہیے. اور پروفیشنل بندے کی سب سے بڑی صفت یہ ہے کہ وہ جناب والا غلطی سے بھی نان پروفیشنل پھر ایٹیچیوڈ نہ لے کر آئے اس میں. لے حضور والا اگلا نقطہ جی، نالج کے بعد کا اگلا نقطہ. سر زندگی میں اپنا تجربہ بڑھائیں، ایکسپوئر بڑھائیں، سیکھیں. یہ دنیا پوری کی پوری کتاب ہے. اس میں ہسپتال کی ایمرجنسی بھی سکھاتی ہے، اس میں بے گناہ قیدی بھی سکھاتے ہیں جیلوں میں، اس میں فاؤنٹین ہاؤس کے آپ کو جو ریٹارڈ ہو چکے ہیں وہ بھی سکھاتے ہیں، اس میں عدالت سکھاتی ہے. عدالت بہت بڑا سکول ہے، جیل بہت بڑا سکول ہے. یہ میں نے لوگوں میں نے پوچھے سوال پوچھے ہیں، وہ کہتے ہیں سکول ہے. ہمیں جتنا کورٹ نے سکھایا ہے اتنا ہمیں سکول نے بھی نہیں سکھایا تھا، جتنا ہمیں جیل نے سکھایا ہے اتنا ہمیں سکول نے بھی نہیں سکھایا تھا. اچھا اس کے بعد رنگ کے لوگوں کو ملے، ان کے چھوٹے چھوٹے انٹرویو لیں. اچھا میں بے شمار لوگوں کے کیونکہ ریڈیو پہ انٹرویو لے چکا ہوں، میرے دل میں ایسے خیال آیا کہ یار میں اپنے فور فادر تک کے انٹرویو لوں. جو شواہد موجود ہیں وہ لوگ میرے بڑے موجود ہیں جو میرے پردادے تک کو جانتے ہیں، میں وہ سارے انٹرویو لے کے اپنے اندر تو ریکارڈ کروں نا، مجھے تو پتا ہونا. لیکن جی اتنے مزیدار جواب ملتے ہیں، اتنی بڑی لرننگ ہوتی ہے. پتہ لگا کتنا چھوٹا ویژن تھا، زندگی کو کتنا چھوٹے سے سوراخ میں سے دیکھ رہے تھے اور زندگی کتنی بڑی تھی، ہے کہ نہیں ہے جی؟ آپ اپنے ارد گرد کے لوگوں کے جب انٹرویو لیتے ہیں تو آپ کو بے شمار طرح کا وزڈم نالج ارد گرد سے ملنے لگ پڑتا ہے. آپ کو بڑے لوگ ملیں گے وہ واہمے پہ مفروضے پہ زندگی گزار رہے ہیں، بڑے لوگ ملیں گے شدید پریکٹیکل ہے، بڑے لوگ ملیں گے شدید کمرشل ہے، بڑے لوگ ملیں گے درویش صفت ہے، بڑے لوگ ملیں گے کاروباری سے ہیں، بڑے لوگ ملیں گے وہ مذہبی سے ہیں، بڑے لوگ ملیں گے عبادتی ہے بہت زیادہ، بڑے لوگ ملیں گے وہ عبادت کوئی نہیں ویسے بڑے نیک ہیں. رنگ کی دنیا ملے گی. یہ ارد گرد سارے کی ساری جو کائنات علم آپ کو دے رہی ہے اس سے کبھی انکار نہ کریں. آپ کا ایکسپوئر، آپ کے اندر کی وسعت آپ کے اندر خود بخود شعور کو پختہ کر دیتی ہے. اگر آپ یہ سارے پوائنٹس جو میں نے بتائے ہیں ان کو ریوائز کریں تو پہلا میں نے نقطہ کیا بتایا تھا؟ سجدہ. سر سجدے میں اس کا مطلب یہ ہے، ذرا دھیان سے سنیے گا، کہ میری عقل سے بڑی کسی اور کی عقل ہے. سجدہ علامت ہے کہ میری عقل سے بڑی کسی اور کی عقل ہے. دوسری اچھے بندے. اس کا مطلب یہ ہے کہ میرا شعور ادھورا ہے کسی اور کے شعور کے بغیر. اگر آگے چلیے گا، اس کا مطلب ہے کہ میرے اندر کا انسان یہ دیکھتا ہے کہ آج کا جو میں قدم اٹھا رہا ہوں کل کو کدھر جا رہا ہے. آگے مقصد ہے تو میں نے اپنے اندر کی سینس کو، شعور کو آرے لگایا ہوا ہے.
میرا دماغ کسی نہ کسی طرف لگا رہتا ہے. آگے جی لرننگ، اس کا مطلب ہے شعور کو میں ڈائٹ دے رہا ہوں. آگے اپنا تجربہ، اس کا مطلب ہے میرا شعور اور پختہ ہو رہا ہے. سر میں نے جتنے نقطے بتائے ہیں وہ سارے ول کو مضبوط کرنے کے نقطے ہیں اور شعور کو پختہ کرنے کے نقطے ہیں. اور شعور جب بھی پختہ ہوتا ہے یا تو بندہ ایسی چیز کو دور سے دیکھ کے سلام کہہ رہے کہ کالو سلامہ اور نکل جاتا ہے، اور خدا نہ خواستہ اگر پھنسا ہو تو اسی وقت کہتا ہے جی السلام علیکم اور نکل جاتا ہے. منیر نیازی کی مجھے وہ ایک پنجابی کی نظم ایز اٹ از یاد نہیں، اس کا مفہوم یاد ہے. وہ کہتا ہے میں نے جب بھی ارادہ کیا پھر پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا. مجھے بڑے لوگ زندگی میں ملتے ہیں، کہتے ہیں آپ ہمارے ساتھ ادھر ہوتے تھے واپس کیوں نہیں آتے؟ میں مڑتا نہیں ہوں، معذرت. میں پورا پرکھ کے سمجھ کے شعور کے ساتھ فیصلہ کر کے پھر فیصلوں کو نہیں بدلتا. یہ میں نے زندگی میں بڑے تجربے کے بعد سیکھا ہے کہ وہ لوگ جو ویک ہوتے ہیں نا وہ ہاں کرتے ہیں پھر نہ کرتے ہیں، نہ کرتے ہیں ہاں کرتے ہیں، ہاں کرتے ہیں نہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ مضبوط بندے کی سب سے بڑی علامت ہے کہ پہلے ساری محنت کرے گا، جب فیصلہ کر لے گا ڈی سی این ڈی پہلے والا سی این کاٹ دینا، پھر ماضی کو کاٹ دے گا. چھوڑو، مستقبل ہے نا اس کی طرف دیکھتے ہیں، جو ہو گیا سو ہو گیا. بڑے لوگ میں نے دیکھے ہیں واپس پلٹتے ہیں، پھر وہی غلطی کرتے ہیں، پھر آگے جاتے ہیں، پھر اس طرف غلطی کرتے ہیں، پھر وہی جاتے ہیں. میں نے بے شمار بزنس لوگوں کو کرتے دیکھا، جا کے آگے کافی آگے جا کے پھر واپس مڑتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں، اس کو برا کہہ رہے ہوتے ہیں، پھر اس کا فتویٰ لیتے ہیں، پھر آگے نکل جاتے ہیں، پھر آگے جا کے فتویٰ ملتا ہے، پھر چھوڑتے ہیں، پھر واپس آ جاتے ہیں. میں کہتا ہوں یار یہ نالائق لوگ ہیں. ان کا دراصل ویک ایریا کیا ہے؟ ان کا شعور میچور نہیں، ان کی سینس میچور نہیں، ان کے اندر پرکھنے کی صلاحیت نہیں ہے. تو یہ آج کا جو سارا لیکچر تھا وہ اسی حوالے سے تھا کہ انسان اللہ کے کرم کے بغیر گرداب سے نہیں نکل سکتا. مجھے بڑے لوگ سر ایسے آخری باتوں میں سے بات ہے، کال کر کے کہتے ہیں السلام علیکم قاسم صاحب. وعلیکم السلام. سر یہ میرا مسئلہ چل رہا ہے. ایک اچھے کاؤنسلر کے طور پہ آپ کسی کو یہ نہیں کہتے او ہو، یہ بڑے دھیان سے یاد رکھیے. جو بندہ انسلٹ فیل کراتا ہے مسئلہ نہیں حل کر سکتا. میری نہیں بات سمجھ. ایک صاحب نے مجھے کسی دوسرے شہر ملک سے کال کی، اس نے ایک انتہائی بری عادت کا بتایا. کہتے مجھے یہ ہے جو کہ میں بیان نہیں کر سکتا، بہت ہی بری عادت ہے جو آپ جانتے شاید اس سے بھی زیادہ بری ہوتی. تو میں نے کہا اچھا جی پھر بتائیں. کہتے جی آپ کو برا نہیں لگا؟ میں نے کہا جی مجھے کیوں برا لگے، آپ نے اصلاح کے لیے کال کی ہے نا، میں آپ کی بےزتی کیوں کروں؟ انسلٹ کرنا میرا کام نہیں ہے، اصلاح میرا کام. جب بھی بندہ مبلغ پریچر ویک ہوگا نا اپنی پریچنگ میں، اپنے کنسپٹ میں، اس ہاتھ ایک لا حول ولا قوت الا باللہ. آپ کو شرم نہیں آتی؟ حضور جیسے ہی آپ کہیں گے وہ بندے کی اصلاح بند ہوگی. وجہ کیا ہے؟ اس کو آپ اچھے نہیں لگیں گے. آپ کسی سے نفرت کا اظہار کریں. ایک مریض گیا ہے اور وہ کہتا ہے ڈاکٹر صاحب میرے داندھ وچ پیڑ ہوئی ہے. ڈاکٹر میرا منہ ادھر آ کے دکھائیں. سر نہیں پاسبل، منہ تو آگے کرنا پڑے گا اس کے، کیونکہ اگر وہ بیماری کو اس تکلیف والی جگہ کو ہاتھ نہیں لگائے گا تو ٹھیک نہیں کر سکے. نفرت کریں گے تو اصلاح نہیں ہوگی. اچھا مجھے ایسے لوگ کہیں کال کر کے کہتے ہیں قاسم صاحب کو کتاب بتائیں جس سے میں باہر نکلوں، ویڈیو بتائیں جس سے میں باہر نکلوں گرداب سے. میں کہتا ہوں یار بندہ کھوچ ڈگ گیا ہے. اوکے جی میرے کو کتاب تھلے سٹو میں پڑھا باہر نکلاؤں گا، نکلا ہے گا؟ کہتے نہیں نکلے گا. میں کہا یاد رکھیے ہمیشہ بندہ کھوچ پھسیا ہمیشہ ہاتھ لب رہا ہوں اور اپنے علاوہ کسی کا ہاتھ لب رہا ہوں. جڑا تے انج کر کے ہاتھ کر لینا نا انہوں قدرت والوں کوئی نہ کوئی ہاتھ مل جاتا اور انہوں گرداب وچوں کڈ لینا. کوئی ہیلا، کوئی وسیلہ، کوئی بہانہ، کوئی سینس، کوئی ذریعہ. اور حضور جس کی تمنا ہی نہیں، جو ہاتھ باندھ کے کھڑا ہے نا گرداب میں، اس کی سیفٹی نہیں. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. میں سوالوں کے لیے حاضر. آپ کا سوال یہ ہے کہ سفر کیسے سکھاتا ہے انسان کو. یہاں سفر ایک بہت بڑی یونیورسٹی ہے بقول جاوید چودھری کے، تو سفر کیسے سکھاتا ہے؟ اچھا سفر دراصل دیکھیں تو آپ نئے لوگوں کو ملتے ہیں، نئی جگہ کا مشاہدہ کرتے ہیں، نئے تجربے کرتے ہیں، نئے ہوٹل میں جا کے بک کرواتے ہیں، وہاں رہتے ہیں. آپ میں ایک فیئر جون سا ہوتا ہے نئی جگہ کا، وہ آپ کو اوور کم ہونے لگ پڑتا ہے. آپ نئی جگہ پہ نئی گاڑی ہائر کرتے ہیں، ٹریول کرتے ہیں، پتہ کرتے ہیں کدھر جانا ہے. زبان کا مسئلہ آتا ہے. پھر آپ دنیا کی سب سے یونیورسل زبان اشاروں کی زبان میں کہتے ہیں یا ٹوٹی بجی انگریزی میں جا کے کہتے ہیں. جیسے ہمارا ایک دوست ملیشیا چلا گیا تو ہر دکان پہ جا کے بھاؤ کرانے کے لیے پوچھے ہوئے وٹ کنے دا ہاؤ. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ آپ دنیا کی یونیورسل لینگویج پہ چلے جاتے ہیں. اور جب آپ ہاؤ اور وٹ پہ چلے جاتے ہیں تو پھر دراصل آپ اپنا پیک دکھا رہے ہوتے ہیں سیکھنے کا. آپ لرن کرتے ہیں لوگ کیسے ایکٹ کرتے ہیں، کیسے بیہیو کرتے ہیں، کیسے آسانی پیدا کرتے ہیں. آپ نئے کلچر سے نئی چیزیں لے کر آتے ہیں. آپ کو بڑی ایک مزے کی بات بتاؤں، یہ آج ایک بالکل نئی بات ہے آپ لوگوں کے لیے.
جن گھروں جن فیملیز خاندانوں میں فیملی میں ہی شادیاں ہو جاتی ہیں وہاں لرننگ رک جاتی ہے. نیا کلچر نہیں ایڈ ہوتا. نیا کلچر کہاں سے ایڈ ہوگا؟ مامے دی کڑی بھی چھینک مار کے ہاتھ اگے نہیں رکھ دی تو تسی بھی نہیں رکھ دے تو بچہ آیا وہ بھی منہ دے چھک مار دے آگے. کیونکہ وجہ یہ ہے کہ کلچر ہی نہیں ہے کہ نہیں ہے جی. آپ سرے عام ایک زبردست سا ڈکار مار دیتے ہیں, ادھر بیگم مار دیے, ادھر بچہ بھی مار دینا, کلچر ہی نہیں ہے. ماما جی بھی آئے دن وہ کہتے ہیں جی کنے مارے ڈکارا, میرا بھی رہندا سی. تو نتیجہ یہ ہے وہ جو گروتھ ہے, جو آپ کے لرننگ ہے وہ نہیں بڑھتی. یاد رکھیے گا سفر آپ کو نئے نئے کلچرز کی طرف لے کر جاتا ہے. ٹھیک ہے جی. مجھے آج بھی وہ سی ایس اے والا وہ ٹائم ایک تھوڑا سا یاد آتا ہے کہ سول سروسز اکیڈمی میں آج بھی, کل سے بیچ سٹارٹ ہوا ہے, پہلا دن تھا کل, تو شروع کے دنوں میں سب سے پہلے ٹیبل مینر سکھائے جاتے ہیں. نیپکن کہاں رکھنا ہے, فوک کیسے یوز کرنا ہے, کھانا کیسے کھانا ہے, بولنا کیسے ہے, بیٹھنا کیسے ہے, چلنا کیسے ہے, شیکنڈ کیسے لینا ہے, ڈریسنگ کیا ہے, فارمل ڈریس کیا ہے, ایٹیکیٹس کیا ہیں. اس پہ باقاعدہ کوچنگ ہے. وائے ذرا دھیان سے سنیے گا, اگر آپ کی تربیت بادشاہ والی نہیں ہے تو آپ بادشاہ بن کے بھی فقیر لگیں گے. سمجھے کہ نہیں؟ نئے کلچر کی ایڈیشن نئے لوگوں سے ہوتی ہے. جب آپ کی فیملی میں نیا بندہ آتا ہے نا, لکیلی ذرا دھیان سے سنیے گا, لکیلی آپ کی فیملی بھی سیکھنے والی ہے تو وہ پورا کلچر لا کے کئیوں کو بدل کے رکھ دیتا ہے اگر سارے سیکھنے والے. مثلا میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. ہمارے خاندان میں شادی کے فنکشن پہ ہر بندہ اپنا کھانا کھا رہا ہوتا ہے. کوئی نہیں دیکھتا کہ کوئی اس کو نہیں ملا یا کیا کھا رہا ہے یا کوئی تنگی تو نہیں ہے. میری فیملی میں ایک فیمیل ایڈ ہوئی, اس نے ایڈ ہوتے ہی کیا کیا کہ ایک شادی کے فنکشن میں کھانا نہیں کھایا, سارے کھانا کھا رہے تھے. وہ سب کے پاس, لیڈیز کے پاس جا کے کہہ رہی تھی کہ کسی چیز کی ضرورت تو نہیں ہے, آر یو کمفرٹیبل, کوئی مسئلہ تو نہیں ہے, میں کہوں کسی کو پم تو نہیں آ رہی, کوئی پلیٹس کم تو نہیں ہے, آپ نے کھایا. حضور آپ اندازہ کیجئے اس وقت سارے فیملی میں بچوں کی 18-19 شادیاں سب کی ہو چکی ہیں, فیملی کے پرسنس کی, ہر شادی میں اب ایسے ہی ہوتا ہے. یہ ایک روایت بتا رہا ہوں. اس طرح بے شمار چیزیں ہیں. عزت کیسے دینی ہے, مہمان کو کیسے ریسیو کرنا ہے, رخصت کیسے کرنا ہے, ادب کیسے کرنا ہے, اکنالج کرنا ہے, یہ نئے کلچر سے آتا ہے. تو سر سفر دراصل جو انسان ہے وہ ایک بہت بڑا ذریعہ ہے نئی چیزوں کو سیکھنے کا, نئے ماحول کو سیکھنے کا. یاد رکھیے گا سماج زمانہ کتاب ہے, یہ سکھاتا ہے. آپ ٹریولنگ آپ کو سکھاتی ہے. ایک بڑی وہ شاندار بات, وہ کسی غالباً شاید چائنا کے بوڑھے کہتے تھے, آپ بتا رہے تھے اس دن کہ وہ یہاں پر کہتے ہیں نا میرا پتر خیر نال پہنچ, وہ کہتا ہے جی اللہ کرے تیرا بٹوا ہی گواچ جائے, اللہ کرے تیرے پیسے بھی گم جائیں, اللہ کرے تیرے ٹرین بھی نہ ملے, اور پھر بھی تو پہنچ جائیں. بڑی بات یہ ہوتی ہے 100 رکاوٹیں آئیں اور پھر بھی آپ پہنچ جائیں تو میچور ہیں آپ, پھر بڑی چیز ہے, آپ کے اندر کوئی ایسا گٹس ہے. ایسا بندہ کانفیڈنٹ ہوگا ہر جگہ, چوڑا ہو کے پھرے گا, اس کو پتا ہے میرے اندر چیزوں کو مینج کرنے کے حل ہے. میری نہیں بات سمجھے. آرمی کے ٹیسٹ ہوتے ہیں نا, اس میں کمانڈ ٹاسک کرایا جاتا ہے, ٹھیک ہے کہ نہیں, اس میں فتین بندہ نہیں رکھا جاتا کبھی. وہ اتنا ایکٹیو, کئی لوگ, میں نے اس میں کئی واقعات ہیں علیحدہ سنانے کے لائق ہیں لیکن میں پھر کبھی سناؤں گا. اس میں کئی لوگ اتنا شارپ ایکٹ کر جاتے ہیں, پتہ لگ جاتا ہے کہ عام بندہ نہیں ہے, اس کی جینیس بہت تیز ہے, اس نے منٹ میں بھانپ لیا, اگر یہ کیا جائے تو ہم پوری ٹیم وہاں پہنچ سکتے ہیں. عام بندہ, وہ کہتے ہیں ہمیں سٹک بندہ چاہیے. سٹک کی ول ہم چیک کر رہے ہیں, ول چیک ہوتی ہے سٹک ہونے پہ, گزر جانے سے نہیں ہوتی. نہیں سمجھے. مثلا میری موٹر سائیکل خراب ہے, پھر بھی آگے ہوں تو بڑا بہادر ہوں, ہے کہ نہیں ہے. لیکن اگر میری موٹر سائیکل ہے ہی گولی کی سپیڈ پہ جانے کے لیے پہنچ کو, بڑی بات نہیں. سر آپ کے گھر میں کوئی پیدل پہنچ جائے میلوں دور سے, بڑی بات ہے, زیادہ بریو ہے. اور ایک بندہ رول رائس گاڑی میں آ گیا, وہ تو بڑی بات نہیں ہے نا جی. سر سفر آپ کو کبھی پیدل چلا دیتا ہے, کبھی کرایہ کم بڑھ جاتا ہے, کبھی پیسے زیادہ ہو جاتے ہیں, کبھی فراڈ ہو جاتا ہے. ایک نئی دنیا میں ایلین بن کے آپ پھر رہے ہیں, کوئی آپ کے ساتھ دغا کر دیتا ہے, کوئی آپ کو چیٹ کر دیتا ہے. آپ جتنا کچھ وہاں سے سیکھتے ہیں اتنا آپ کتابوں سے بھی نہیں سیکھتے. کوئی سوال آپ کا یہ ہے کہ مقصد کیسے بنایا جائے. بڑے لوگ مقصد حاصل کر کے پھر فرسٹریشن پہ ہوتے ہیں, پھر خوشی نہیں ملتی. سر میں پہلے بڑا بیسک بنیادی 2-3 کلیے بتا دوں. ایک تو یاد رکھیں, سب نے نیوٹن نہیں بننا, سب نے محمد علی جناح نہیں بننا ہوتا, آپ نے اپنے شعبے میں دی بیسٹ بننا ہوتا. ایک سیکنڈ, بنیادی کچھ مقاصد ہیں وہ فوری طور پہ زندگی میں پورے کرنے کی طرف آئیں. ایک, خوشحال انسان بنے تاکہ محتاجی نہ ہو.
خوشحال اس لیے نہیں ہے کہ اپنی پھوپھی کو میں ذرا ساڑا محسوس کرا سکوں, نہیں, خوشحالی اپنے لیے ہو. سر جو چھتری ہے وہ اپنے لیے ہو, بجائے دوسروں کو دکھا کے چھتری تو پھر دھوپ سے نہیں بچیں گے آپ کی خوشحالی آپ کے لیے ہو, نمبر 1. نمبر 2, سر مضبوط انسان بنے, مضبوط اندر سے بھی اور مضبوط باہر سے بھی. اس سے سر آپ کے ہائی جیکر کم ہو جائے گا, آپ کو کوئی انگلی لگا کے گرا نہیں سکے گا. سر یہ سوسائٹی ایسی ہے, اس میں آپ کو اپنے آپ کو بتانا پڑتا ہے, دکھانا پڑتا ہے. تیسری چیز جی گولز میں, تیسری چیز ہے زندگی کی بنیادی ضروریات کو ایک نوجوان کو جلد از جلد پورا کرنا چاہیے. مثلا گھر, گاڑی, ضروریات. میں نے دیکھا ہے, اس پہ ایک ہمارا لیکچر شاید ہو چکا ہے, لوگ ساری زندگی لگا کے بنیادی ضرورتیں نہیں پوری کر سکتے, پلاننگ ہی نہیں ایسی کی ہوتی. وہ سارا کچھ جوڑا کیسے ہوتا ہے, میں ریٹائر ہو کے گھر لوں گا, اچھا بچے بھی آنے بھی ہیں, اچھا زندگی کی خوشی نہیں آتی. اچھا وجہ کیا ہے, میچورٹی اتنی لیٹ آتی ہے کہ ٹائم گزر چکا ہوتا ہے. خوش قسمت جو ہے نا وقت, وہ یہ جوانی کا وقت ہوتا ہے, یہ سونا ہوتا ہے. اس میں اتنی انرجی ہوتی ہے کہ آپ 18 گھنٹے میں, مجھے گھر والے اعتراض کبھی کرتے ہیں 15-18 گھنٹے کام کرنے کی کیا ضرورت ہے, سارا کچھ تو اللہ نے دیا ہوا. میں کہا یہ وقت نہیں دوبارہ آنا. آج سٹیمنا 18 گھنٹے ہے کام کرنے کا, آج ورسٹائل 6 کام یک وقت شروع کر کے انہیں انجام تک پہنچانے کی صلاحیت موجود ہے. آج مینجمنٹ سکلز ہیں, آج ایموشنل بیلنس ہے. یار کل کو کیا پتہ ایسا وقت شاید نہ ہو, اتنی صلاحیت نہ ہو, تھکاوٹ جلدی ہو جائے, عمر بڑھاپا آ جائے. تو یہ بہترین وقت ہی ہوتا ہے, اس میں آپ اپنی بنیادی چیزوں کو پہلے تو کریں سر پورا. اب آگے بڑے دھیان سے بات سننے والی ہے سر. اس کے بعد وہ جو اندر ہی اندر ایک چیز آپ کو چبن دے رہی تھی کہ یار اس لیے تم پیدا ہوئے, اس لیے تم پیدا ہوئے, اس لیے تم پیدا ہوئے, وہ تھوڑی بڑی ہونے شروع ہو چکی ہے. کوشش کریں پھر اس کو باہر نکال کے اس خواہش کو بھی پورا کر لیں. نہیں سمجھے, تاکہ کسک نہ رہ جائے. یہ جو لوگ فرسٹریشن کا شکار ہو کے مقصد کے بعد خودکشی کر لیتے ہیں, یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے اپنا آپ ڈسکور صحیح طرح نہیں کیا ہوتا. اگر آپ ڈسکور کریں تو مقصد کے بعد نئے مقاصد بن جاتے ہیں, ایک گول کے بعد اگلا گول, بلکہ سب سے آئیڈیل گول کی طرف چلتے. میں نے سلیم گوری صاحب سے پیچھے پوچھا, نٹسول از اے بگ نیم, چائنا کو آپ ایکسپورٹ کر رہے ہیں اپنے سافٹ ویئر, واحد چیز پاکستان کی سافٹ ویئر جو یہاں سے جا رہا ہے چائنا. تو میں نے کہا سر یہ اب کیا کر رہے ہیں, لیکچرز آج کل دے رہے ہیں, کتابیں. کہتے یار میرا دل کر رہا ہے میں پے بیک کروں. سر جب بھی بندہ پے بیک کی طرف چلا جاتا ہے نا, وہ نارمل رہتا ہے کہ جو اچیو کیا اس میں اپنی آسانیوں میں دوسروں کو شامل کرنے لگ پڑا. جو بندہ اپنی آسانیوں میں دوسروں کو شامل کرتا ہے نا, وہ زیادہ کامیاب ہو جاتا ہے, اسٹیبل ہو جاتا ہے, مضبوط ہو جاتا ہے, برکت بھی پڑ جاتی ہے اس کو. اچھا جو بندہ آسانیوں میں شامل نہیں کر پاتا یا سیلف ڈسکوری کی طرف نہیں آتا, وہ دب جاتا ہے, فرسٹریٹڈ ہو جاتا ہے, سٹریس میں چلا جاتا ہے, اس کے اندر امن ختم ہو جاتا ہے, چین ختم ہو جاتا ہے. تو یہ بڑا امپورٹنٹ چیز ہے کہ آپ اپنے آپ کو مضبوط کریں. میں یہ سمجھتا ہوں, یہ ٹارگٹ دینا تو نہیں چاہیے, 25 سال میں خوشحالی شروع ہو جانی چاہیے. اس کے لیے آپ کو 18 سال سے کام کرنا پڑے گا. اور اگر 25 سال عمر ہو گئی ہے تو کوشش کریں 30 تک تو لازمی آ جائے خوشحالی, کیونکہ 30 کے بعد کا وقت انٹلیکچوئل مسلز کے گرو کرنے کا وقت ہوتا ہے. آپ جتنے بڑے دانشور ہیں, جتنے بڑے انسان ہیں, 30 سے 40 کی عمر کے درمیان بنے. یہ ریسرچ بتاتی ہے, میں نہیں بتا رہا. تھنک اینڈ گرو ریچ پڑھیں, پورا چیپٹر ہے اس پہ. وہ کہہ رہا ہے جو مینٹل میچورٹی ہے وہ ہوتی 30 سے 40 کے درمیان. شادی ہو چکی ہوتی ہے, سمجھ آ گئی ہوتی ہے, ہائی جیکرز کم ہو چکے ہوتے ہیں, ہوس ٹھنڈی پڑ چکی ہوتی ہے. بندہ کہتا ہے یار ساری چیزوں خو کھاتے سٹو, کم کرو, کوئی کچھ کر کے دکھاؤ ایک بار. تو نتیجہ کیا ہوتا ہے, آپ کو چیز سامنے رکھ کے پوری انرجی اس پہ لگا کے آپ بڑے انسان بن جاتے ہیں. کہا جاتا ہے جناح کو 40 سال کی عمر تک کوئی نہیں جانتا تھا, بڑا معروف جملہ ہے, کہا جاتا ہے نا. تو وہ کیا تھا, دراصل جناح بن رہا تھا, اصل ہانڈی پک رہی تھی. پکتے پکتے سامنے آئی, پتہ لگا کتنا بڑا انسان ہے یار. وہ بننے کا پروسیس دیکھیں تو کتنے واقعات ہیں, وہ کتنے واقعات ہیں کہ میجسٹریٹ کے سامنے جواب کیسے دیتے تھے آپ, کیسے کیس کو طے کرتے تھے, کیسے پیشیوں کو طے کرتے تھے, کیسے پیسے واپس کر دیتے تھے, شکریہ وصول نہیں کرتے تھے, گفٹ وصول نہیں کرتے تھے. وہ کہتے تھے میں نے پیسے لے لیے, گفٹ میں نے لیتا. آپ کی عادات تھی. اتنے کیری تھے کہ اگر سسٹر جون سی کسی باغ سے خط لکھتی ہے کہ میں نے 2 چیریاں کھائی ہیں, تو اگلے خط میں جواب لکھتے تھے اس کو اس کے پیسے واپس کرو 2 چیریوں کے. اگر سر اتنا بندہ ایماندار ہو تو پھر محمد علی جناح تو بنے گا. لیکن اتنی میچورٹی, اتنی ایمانداری پہ آتے بھی بعض اوقات وقت لگتا ہے. تو سر پہلے تو اپنے آپ کو مضبوط انسان بنائیں,
بنیادی ضرورتوں کو ہرارکیز کے مطابق، میسلو کی ہرارکیز ہیں، وہ کہتے ہیں انسان کی کچھ بنیادی ضرورتیں، ہمیں پہلے بنیادی ضرورتیں پوری کر کے پھر آگے چلے جانا چاہیے. آگے کیا ہے؟ سیلف ایکچولائزیشن. آگے کیا ہے؟ سرو کرنا. آگے کیا ہے؟ پے بیک کرنا. اب اس کا ٹائم بال سفید ہو کے بھی آ سکتا ہے، اس کا ٹائم 30s میں بھی آ سکتا ہے، اس کا ٹائم 20s میں بھی آ سکتا ہے. ڈپینڈ کرتا ہے کہ کس کو شعور کب مل گیا. جس نے فیس بک بنایا اس کو جلدی مل گیا، پیسہ اتنا آگے ریٹرن کرنے لگ پڑا ہے کہ نہیں. بل گیٹس کو مل گیا ہے. کیسے؟ اس نے اپنی انکم کا ایک بڑا حصہ جو ان سے ہے ملنڈا اینڈ بل گیٹس فاؤنڈیشن کو دے دیا. نے کہا دنیا میں پولیو میری طرف سے قطرے سارے جو آسانی ہیں ٹف کنٹریز میں آسانیاں دینے کو، تعلیم دینے کو تیار، مشن چلا دی. جو بندہ پے بیک کرنے کی طرف آیا نا وہ ہرارکیز میں اوپر چلا گیا، وہ ہائر لیول پہ چلا گیا. جو ابھی چھوٹے چھوٹے مسئلوں میں پھنسا ہوا ہے نا وہ امیچور ہے، اس کا انٹلیکچوئل لیول بڑا نہیں ہوا، خود شناسی کی طرف وہ نہیں گیا. کوئی سوال آپ سے؟ حضور آپ کا سوال یہ کہ شعور کو کیسے پختہ بنایا جا سکتا ہے. ہماری ہر چیز کی ڈائٹ ہے، یہ بڑے دھیان سے سنیے گا. جسم کی ڈائٹ ہے، اچھی خوراک، اچھا گوشت، سبزیاں، دودھ، پانی اچھی مقدار میں، اور جسم کا دھیان رکھنا، ایکسرسائز پراپر کرنا، یہ اس کی ڈائٹ ہے بیسیکلی جو اس کو اچھا رکھتی ہے. اسی طرح روح کی خوراک ہے. آپ کو پتہ ہے روح کی خوراک کیا ہے؟ روح کی خوراک پہلا جون سا وہ ذکر ہے. یاد رکھیے واحد چیز ہے جو روح کی خوراک ہے. آپ جب دل سے ذکر کرتے ہیں نا، زبان سے نہیں، دل سے، کہ آپ کہتے ہیں یا رحمان یا رحیم یا کریم، دل سے کہہ رہے ہیں یار وہی کریم صاحب، تو آپ کی اصل میں روح اس میں شامل ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. دوسری روح کی خوراک ہے وہ ردم. میں نے میوزک نہیں کہا، ردم. ردم کسی بھی چیز کا ہو سکتا ہے، پانی کے بہنے کا ہو سکتا ہے، کسی بھی چیز میں ردم ہو سکتا ہے. جب بھی ردمک چیز دیکھیں گے آپ کی روح جو سی ہے وہ طاقت میں چلی جائے گی. تیسری چیز یاد رکھیے گا، تیسری چیز ہے نیک جگہ، نیک لوگ. یہ روح کو طاقت دے دیتے ہیں. جس کی اپنی روح بیدار ہوتی ہے نا وہ آپ کی روح کو ایکٹیو کر دیتا ہے. مثلا بندہ کئی جگہ ہوتا ہے، کسی بندے کو ملا، کہتا ہے عجیب سا احساس ہے. اصل میں کیا ہوا ہے، وہ جو اندر روح سوئی پڑی تھی وہ ایکٹیو ہوئی، روح نے سانس لیا ہے. ایک سانس ہی لیا ہے نا، تو جیسے مردہ زندہ ہوتا ہے اندر روح زندہ ہو جاتی ہے. اچھا، اس کے بعد روح کی خوراک کیا ہے؟ روح کی خوراک ہے نیچر. کیونکہ روح ایک نیچرل چیز ہے، تو جب نیچر کی طرف آپ جاتے ہیں، آپ سمندروں، دریاؤں، پہاڑوں، بیابانوں کو دیکھتے ہیں، ریگستان کو دیکھتے ہیں، ویرانوں کو دیکھتے ہیں، آپ کی روح جو سی ہے نا وہ ایکٹیو ہو جاتی ہے. اچھا، اس کی خوراک ہوگی. اب آ گئی ذہن کی خوراک. سر ذہن ہے انٹلیکچوئل حصہ ہمارا. انٹلیکچوئل لوگوں کے ساتھ رہنے سے بندہ انٹلیکچوئل ہوتا ہے، اگر سیکھنے والا ہو. شرط کتاب اچھی ہو بندہ انٹلیکچوئل ہوتا ہے. نئے نئے سوال پیدا کرو، نئے نئے سوالوں کو تلاش کرو، نئے نئے جوابوں کو تلاش کرو، ذہن میچور ہوتا ہے. اگلا حصہ، اگر آپ کے پاس سیکھنے کے ذرائع اچھے ہیں اور آپ بھی طالب علم ہیں، آپ کا ذہن اور پختہ ہوتا ہے. سر جرنلی دیکھا گیا ہے پرپز بلٹ موویز دیکھنے سے بڑا لرن کرتا ہے بندہ، کسی پرپز کے تحت. ہم لوگ موویز کو نا دماغ میں ہمارے بیٹھ گیا ہیرو ہیروئن بس. مووی آپ دی مین آف ماؤنٹین لیٹسٹ جو آئی ہے، کیا شاندار مووی ہے. آپ ڈٹرمنیشن کو دیکھتے ہو، اس کے جملے وہ دیکھتے ہو. صحافی آگے کہتا ہے کہ جی میں چھوٹا سا صحافی ہوں، وہ کہتا ہے اپنا اخبار کیوں نہیں شروع کرتے؟ وہ کہتا ہے بڑا مشکل کام ہے. وہ کہتا ہے کتنا مشکل کام ہے؟ پہاڑ توڑنے سے زیادہ مشکل ہے. جملے اس کے جون سے ہیں نا وہ آپ کو سکھاتے ہیں. جب آپ کسی اور کے زاویہ نظر سے دیکھتے ہیں تو آپ کا انٹلیکچوئل مسل اور پختہ ہوتے ہیں. نئی نئی چیزوں کو سیکھیں، نئے نئی جگہوں کو وزٹ کریں، نئے نئے لوگوں کو ملیں. مجھے ریڈیو نے بڑی آسانی کی ہے. کبھی میرا دل یہ بھی کرتا ہے میں اپنا سفر بھی بتاؤں. ریڈیو نے بڑی آسانی کی ہے. رنگ رنگ کے لوگوں سے سوال. آئی ٹی کا بندہ آ گیا ہے، روحانیت کا بندہ آ گیا ہے، درویش آ گیا ہے، بزنس مین آ گیا ہے، کوئی آ گیا ہے. جب بھی آپ کے پاس نئے نئے بندے ہوں اور آپ کے پاس سوال ہو تو آپ زیادہ سیکھتے ہیں. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ فیمیل آ گئی ہے، اینکر آ گئی ہے، میل اینکر آ گیا ہے، کوئی بھی ہے، ٹیچر آ گیا ہے، ٹرینر آ گیا ہے، ایچ آر کنسلٹنٹ آ گیا ہے، بزنس مین آ گیا ہے. ٹھیک ہے جی، اور افسانہ نگار آ گیا ہے، دانشور آ گیا ہے. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ آپ صحافی آ گیا ہے، کالم نگار آ گیا. آپ اتنے بندوں سے جب سوال پوچھتے ہیں تو آپ انٹلیکچولی بہتر ہونے لگ پڑتے، بشرطے آپ سیکھنا چاہیں. کئی لوگ دستانے چڑھا کے برف کو ہاتھ لگاتے ہیں، یعنی سوال سچے نہیں ہوتے. یہ ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے، اس طرح ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے. جیسے ٹی وی ٹاکس ہے، وہ بندہ یاد کراتا ہے چوئی صاحب وہ فلانا جو پروگرام تھا، کہتا ہے مجھے یاد نہیں ہے، وہ میرے لکھا ہوا تھا میں نے بول دیا، وہ سوال میرا تھا ہی نہیں، وہ سوال برائے سوال تھا. سیکھنے کے لیے جب بھی سوال ہوں گے تو انٹلیکچوئل آپ کے مسل اچھے ہوں گے. اچھا ذہن اچھا سوچ سکتا ہے، اچھا ذہن جو ان سے ہے وہ نیا سوچ سکتا ہے.
اچھا ذہن جون سا ہے وہ اپنی سوچ کو کارآمد بنا سکتا ہے. سب سے اہم نقطہ آج کا, اچھا ذہن اپنی سوچ کو کارآمد بنا سکتا ہے. جو اپنی سوچ کو کارآمد نہیں بنا سکتا نا, وہ بڑا خطرہ ہے. وہ چینج کو ایکسیپٹ کر سکتا ہے, تبدیلی کو فوراً قبول کر لیتا ہے. اچھا ذہن, فرٹائل ذہن, ٹھیک ہے کہ نہیں. اس لیے کہا جاتا ہے, یہ میں اکثر یہ بات کہتا ہوں, اچھا پہنتے ہیں آپ, اچھا کھاتے ہیں آپ, سوچتے بھی ہیں آپ, اچھا سوچیں. اور اگر اچھا سوچنا نہیں آتا تو اچھا سوچنا سیکھیں. آپ کا بہت بہت شکریہ, بڑی نماز.